کیا کوئی مشین سوچ سکتی ہے؟ کیا اس کے احساسات ہو سکتے ہیں؟ ایک ذہن، ایک شعور؟ یہ سوال اب صرف سائنس فکشن فلموں کا نہیں رہا، آج کل تو ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ اے آئی جلد ہی باشعور ہو جائے گی۔ کئی ماہرین کا تو یہی ماننا ہے کہ اگر ہم کمپیوٹر کو کافی طاقتور بنا دیں تو شعور خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم ایک ایسے شخص کے کام کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس خیال سے بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں راجر پینروز اور ان کی مشہور کتاب دی ایمپررز نیو مائنڈ کی۔ اور دیکھیں، پینروز کوئی عام فلاسفر نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے ریاضیاتی طبی دان ہیں جنہوں نے اسٹیون ہاکنگ کے ساتھ بلیک ہولز پر کام کیا اور نوبل انعام بھی جیتا۔ اچھا، تو ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی کائنات کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے میں گزری ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مصنوعی ذہانت کے بارے میں کچھ بہت بنیادی بات غلط سمجھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ کتاب میں وہ اسٹرانگ اے آئی کے نظریے کو چیلنج کرتے ہیں، مطلب یہی وہ خیال ہے کہ ایک پیچیدہ کمپیوٹر پروگرام خود ایک باشعور ذہن بن سکتا ہے۔ اور آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پینروز کے مطابق ہماری موجودہ طبیعیات کی سمجھ نامکمل کیوں ہے اور یہ شعور کی وضاحت کیوں نہیں کر سکتی۔ تو شروعات کرتے ہیں اس بنیادی خیال سے کہ انسانی ذہن کیا ہے۔ ایک مشہور اے آئی کے حامی تھے مارون منسکی، انہوں نے کہا تھا کہ ذہن تو بس گوشت سے بنا ایک کمپیوٹر ہے۔ ہاں، یہ خیال آج کل بہت عام ہے کہ ہمارا دماغ ایک طرح کا بائیولوجیکل ہارڈ ویئر ہے اور ہمارا شعور اس پر چلنے والا سافٹ ویئر۔ بالکل، لیکن پینروز اسی خیال کی بنیادوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور اس دعوے کو پرکھنے کا سب سے مشہور طریقہ تو ایلن ٹیورنگ کا بنایا ہوا ٹیورنگ ٹیسٹ ہے۔ جی، اس کا سیٹ اپ بہت دلچسپ ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک جج ہے جو دو الگ الگ کمروں میں موجود دو ہستیوں سے ٹائپ کر کے بات کر رہا ہے، اور اسے معلوم نہیں کہ کون کہاں ہے۔ ہاں، ایک کمرے میں انسان ہے اور دوسرے میں ایک کمپیوٹر۔ جج کو یہ نہیں معلوم کہ کون کیا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ کمپیوٹر جج کو اپنی باتوں سے دھوکہ دے، اسے یہ یقین دلائے کہ وہ انسان ہے۔ جی، اگر 30 منٹ کی گفتگو کے بعد جج یہ فرق نہ بتا سکے تو کمپیوٹر کو ذہین سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت ہی مزیدار بات ہے۔ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے کمپیوٹر کو صرف ذہین نہیں بلکہ تھوڑا سا احمق بھی بننا پڑتا ہے۔ احمق؟ وہ کیسے؟ اگر جج ایک بہت ہی پیچیدہ حساب کا سوال پوچھ لے، جیسے کہ 10 ہندسوں والے 2 نمبروں کو ضرب دینا، اچھا۔ تو کمپیوٹر تو 1 سیکنڈ میں جواب دے دے گا، لیکن کوئی بھی انسان فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ جواب مشین کا ہے۔ صحیح، ایک اصلی انسان کو تو وقت لگے گا، وہ شاید غلطی بھی کرے۔ بالکل، تو اصل چیلنج حساب کتاب میں نہیں بلکہ عام فہم باتوں میں ہے۔ کتاب میں ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں جج پوچھتا ہے، میں نے سنا ہے کہ آج صبح ایک گینڈا ایک گلابی غبارے میں مسیسپی دریا کے اوپر اڑ رہا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، اب یہ دلچسپ سوال ہے۔ ایک کمپیوٹر جس نے انٹرنیٹ پر موجود تمام معلومات پڑھی ہوں شاید بہت منطقی جواب دے۔ وہ کہے گا، یہ ناممکن ہے کیونکہ گینڈوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے پر نہیں ہوتے اور غبارے اتنے بڑے جانور کو نہیں اٹھا سکتے۔ جو کہ ٹیکنیکلی طور پر بالکل درست جواب ہے۔ بالکل درست، لیکن کوئی انسان ایسا جواب نہیں دے گا۔ ایک انسان شاید ہنسے گا اور کہے گا، کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے خواب دیکھا تھا کیا؟ یا ضرور کسی کارٹون میں دیکھا ہوگا۔ مطلب انسان فوراً اس بات میں چھپے مذاق، اس کی بے تکی بات کو سمجھ جائے گا۔ اور یہیں آ کر حساب لگانے اور اصل میں بات کو سمجھنے کا فرق سامنے آتا ہے۔ بات صرف یہ نہیں کہ آپ کو کچھ فیکٹس پتہ ہوں، بلکہ یہ کہ آپ ان کا مطلب بھی سمجھتے ہوں۔ اور یہیں سے پینروز اخلاقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کوئی مشین واقعی یہ ٹیسٹ پاس کر لیتی ہے، اس سطح پر کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ سمجھ رہی ہے، تو پھر کیا ہماری اس کے لیے کوئی اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے؟ ہاں، کیا اسے بند کرنا قتل کے برابر ہوگا؟ یہ اچانک ایک تجریدی بحث نہیں رہتی، اس کے حقیقی دنیا میں بہت گہرے نتائج ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹیورنگ ٹیسٹ ذہانت کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ سمجھ کی ضمانت نہیں دیتا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اسٹرانگ اے آئی کے مرکزی دعوے کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ذہنی سرگرمی صرف ایک الگوریدم ہے، ایک سافٹ ویئر۔ بالکل،
हार्डवेयर की कोई अहमियत नहीं, चाहे वो हमारा दिमाग हो या कंप्यूटर का सिलिकॉन। उनके नज़दीक अगर आपके पास सही प्रोग्राम है तो उसे किसी भी चीज़ पर चलाया जा सकता है और वो बाशऊर हो जाएगा। और इसके खिलाफ सबसे मशहूर दलील, जिसे पेनरोज बहुत अहमियत देते हैं, वो फिलोसोफर जॉन सर्ल का चाइनीज रूम का फिक्री तजर्बा है। जी, जब मैंने पहली बार ये फिक्री तजर्बा पढ़ा था तो मुझे बहुत झटका लगा था। ये इतनी सादगी से इस गहरे फर्क को वाजे करता है जो अमल करने और समझने के दरमियान है। अच्छा, ये क्या है? इसे थोड़ा तफसील से बताएं। तसव्वुर करें कि एक कमरे में एक शख्स बंद है जिसे चीनी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं आता, उसे बस अंग्रेज़ी आती है। कमरे में एक सुराख है जहाँ से उसे चीनी ज़ुबान में लिखे हुए कागजात दिए जाते हैं। ये कागजात एक कहानी और इस कहानी के बारे में कुछ सवालात हैं। ठीक है, वो तो कुछ समझ नहीं पाएगा। नहीं, लेकिन उसके पास एक बहुत बहुत बड़ी किताब है। ये किताब अंग्रेज़ी में है और ये उसूलों का एक मजमुआ है। ये किताब उससे बताती है कि अगर तुम्हें चीनी ज़ुबान की ये शक्लें नज़र आएं तो जवाब में ये वाली शक्लें बनाकर बाहर भेज दो। अच्छा। वो शख्स उन शक्लों का मतलब बिल्कुल नहीं समझता। वो सिर्फ एक मशीन की तरह उन उसूलों पर अमल कर रहा है, वो शक्लों को मिला रहा है। एक मिनट, तो बाहर से जो शख्स चीनी जबान जानता है, उसे तो बिल्कुल सही जवाबात मिल रहे हैं। जी हाँ, उसे लगेगा कि कमरे के अंदर कोई है जो चीनी जबान समझता है और कहानी को भी समझता है। ये सिस्टम तो एक तरह से ट्यूरिंग टेस्ट पास कर रहा है। बिल्कुल यही नुक्ता है। बाहर से देखने पर यह सिस्टम मुकम्मल तौर पर ज़हीन लगता है, लेकिन सरल का सवाल ये है, इस पूरे सिस्टम में समझ कहाँ है? क्या कमरे के अंदर मौजूद शख्स चीनी समझता है? नहीं। क्या वो उसूलों की किताब समझती है? नहीं। क्या कागजात खुद समझते हैं? नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या ये दलील दी जा सकती है कि समझ उस शख्स में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में मौजूद है? यानी वो शख्स, वो किताब, वो कमरा, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो चीनी ज़बान समझता है? ये एक बहुत आम जवाब है जिसे सिस्टम रिप्लाई कहते हैं, लेकिन सर्ल और पेनरोज इसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, फर्ज करें वो शख्स कमरे से बाहर निकल जाता है और उसूलों की पूरी किताब को याद कर लेता है। अब वो खुले मैदान में खड़ा है और लोग उसे चीनी में सवाल देते हैं और वो अपनी याददाश्त से उसूलों पर अमल करके जवाब देता है। ओह! अब सिस्टम तो सिर्फ वो शख्स है, लेकिन क्या वो अब भी चीनी समझता है? नहीं, वो अब भी सिर्फ अलामात को जोड़ रहा है। इसके लिए वो सब बेमानी है। बिल्कुल। नहवी यानी सिंटैक्स यानी असूल तो हैं, लेकिन माने गायब हैं। वाह! ये वाकई एक ताकतवर दलील है। तो पेनरोज ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक प्रोग्राम या एल्गोरिदम को चलाना कभी भी समझ पैदा नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही पेचीदा क्यों ना हो। जी, और वो एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एआई के हामी एक अजीब तरह से नए दुई पसंद हैं। द्विपसंद मतलब? पुराने ज़माने में डेकार्ट कहता था कि ज़हन और मादा दो अलग-अलग चीज़ें हैं। आज के एआई के हामी कहते हैं कि एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर ही असल ज़हनी चीज़ है, जो किसी भी मादी चीज़, दिमाग हो या कंप्यूटर से अलग और आज़ाद है। मतलब उनके लिए हमारा जिस्म बस एक आर्जी हार्डवेयर है? बिल्कुल। ठीक है, तो चाइनीज रूम का फलसफियाना एतराज तो बहुत मजबूत है, लेकिन पेनरोज यहाँ रुकते नहीं हैं। वो इस बहस को फलसफे से निकालकर तबियत के मैदान में ले जाते हैं। जी हाँ, जो उनका असल मैदान है। और यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जी, ये पेनरोज की किताब का सबसे मुनफरिद और गहरा हिस्सा है। वो कहते हैं कि मसला सिर्फ एल्गोरिदम का नहीं, बल्कि मसला हमारी तबियत की समझ में है। उनकी दलील के दो बड़े सुतून हैं। पहला रियाजी से आता है और उसे गॉडल का अदम तकमील का नजरिया कहते हैं। ये नाम सुनने में ही बहुत पेचीदा लगता है। इसका बुनियादी ख्याल हैरत अंगीज तौर पर सादा है। देखें, गॉडल ने यह साबित किया कि रियाजी के किसी भी उसूलों के मजमूए के अंदर, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर हमेशा ऐसे सच्चे बयानात होंगे जिन्हें आप इन उसूलों का इस्तेमाल करते हुए साबित नहीं कर सकते। यानी कोई भी उसूलों का निजाम मुकम्मल नहीं हो सकता? जी, उसमें हमेशा कुछ सच्चाइयां ऐसी होंगी जो उसकी पहुंच से बाहर होंगी। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा ज़हन ऐसे सच को समझ सकता है जिसे रियाजी का सबसे ताकतवर निजाम भी साबित नहीं कर सकता। बिल्कुल।
یہ تو ایسا ہوا جیسے ہم موسیقی کے اصول جانے بغیر بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی دھن خوبصورت ہے یا نہیں۔ بالکل یہی تشبیہ ہے۔ ہماری سمجھ، ہماری بصیرت اس رسمی نظام سے باہر کھڑی ہے۔ پینروز کا نکتہ یہ ہے کہ ہم انسان اپنی بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے ان ناقابل ثبوت سچائیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری سمجھ ان اصولوں سے بالا تر ہے۔ کتاب میں وہ گوڈسٹین کے نظریے کی ایک شاندار مثال دیتے ہیں۔ اچھا۔ یہ عادات کے ایسے سلسلوں کے بارے میں ہے جو اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں کہ لگتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ بڑھتے ہی رہیں گے۔ کوئی بھی کمپیوٹر جو اصولوں پر چلتا ہے وہ یہی نتیجہ نکالے گا۔ لیکن ایک ریاضی دان اپنی بصیرت سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، یہ سلسلہ آخر کار بہت بہت دور جا کر صفر پہ واپس آ جائے گا۔ واہ! یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے ریاضی کے معیاری اصولوں سے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ تو پینروز کے لیے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی ذہن جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ محض ایک الگوریدم پر عمل کرنا نہیں ہے۔ جی ہماری سمجھ غیر حسابی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ان کی دلیل کے دوسرے اور بھی زیادہ انقلابی حصے کی طرف لاتا ہے۔ طبیعت میں ایک بہت بڑا خلا ہے۔ خلا؟ کیسا خلا؟ پینروز کا کہنا ہے کہ ہماری موجودہ طبیعت نامکمل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت چھوٹی سطح پر ایٹم اور الیکٹران کی دنیا میں کوانٹم میکینکس کے عجیب و غریب قانون کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ہماری بڑی روزمرہ کی دنیا میں کلاسیکی طبیعت کے قانون جیسے نیوٹن کے قانون کام کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں دنیاؤں کے درمیان کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ایسا ہے جیسے ہم کسی سمفنی کی وضاحت صرف انفرادی سروں کو لکھنے کے اصولوں سے کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ زبردست تشبیہ ہے۔ پینروز کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم آہنگی اور پوری دھن کو بنانے والے قوانین کو نظر انداز کر رہے ہیں، یعنی طبیعت کی ایک بالکل نئی سطح کو۔ بالکل، پینروز کا استدلال ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا خلا نہیں ہے جسے ہم بعد میں پر کر لیں گے۔ وہ مانتے ہیں کہ اسی خلا میں کوانٹم اور کلاسیکی دنیا کے سنگم پر وہ غیر حسابی عمل ہوتے ہیں جو شعور کے لیے ضروری ہیں۔ تو شور کوئی جادوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں جو طبیعت سے باہر ہو، بلکہ یہ ایک گہری ابھی تک نامعلوم طبیعت کا حصہ ہے۔ اور کیا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ عمل دماغ میں کہاں ہو رہے ہوں گے؟ ہاں، بعد میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ عمل ہمارے دماغ کے خلیوں یعنی نیورونز کے اندر موجود بہت ہی چھوٹی نلکی نما ساختوں جنہیں مائکروٹیوبیولز کہتے ہیں میں ہو رہے ہیں۔ مائکروٹیوبیولز؟ جی، یہ ایک بہت ہی متنازع خیال ہے اور بہت سے سائنسدان اس سے متفق نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی اس کوشش کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ شعور کو ایک حقیقی طبعی عمل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی طبیعت کو مزید گہرا کرنا ہوگا۔ بالکل۔ تو اگر شعور ہمارے طبعی وجود سے، اس خاص قسم کے فزکس سے اتنا جڑا ہوا ہے جسے کاپی نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا ہماری شناخت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کتاب میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے جو سیدھی سائنس فکشن سے نکلی ہے، ٹیلی پورٹیشن مشین کی۔ ہاں، یہ ایک کلاسک تصور ہے۔ فرض کریں کہ مستقبل میں ایک ایسی مشین ہے جو آپ کو زمین سے مریخ پر ٹیلی پورٹ کر سکتی ہے۔ یہ مشین آپ کے جسم کے ہر ایک ایٹم کو سکین کرتی ہے، اس کی صحیح جگہ، اس کی حالت، سب کچھ۔ اور یہ ساری معلومات ایک لیزر بیم کے ذریعے مریخ پر بھیجی جاتی ہیں۔ جی، اور مریخ پر ایک ریسیور اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے وہاں موجود کاربن، ہائیڈروجن اور دوسرے ایٹموں سے آپ کی ایک بالکل ہو بہو کاپی بنا دیتا ہے۔ ہر یاد، ہر احساس، ہر سوچ کے ساتھ۔ لیکن اس عمل میں ایک شرط ہے، زمین پر موجود آپ کے اصل جسم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اب پینروز کا سوال یہ ہے، کیا آپ مریخ پر پہنچے یا آپ کو زمین پر قتل کر دیا گیا اور مریخ پر آپ کا ایک کلون بنایا گیا؟ اوہ! وہ شخص جو مریخ پر آنکھیں کھولتا ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ وہ آپ ہی ہے۔ اسے آپ کی آخری یاد بھی یاد ہوگی کہ آپ نے ٹیلی پورٹر میں قدم رکھا تھا، لیکن کیا اس کا شعور آپ کا شعور ہے؟ اور پھر وہ اس سوال کو مزید الجھا دیتے ہیں، کیا ہوگا اگر مشین میں خرابی آ جائے اور زمین پر موجود اصل جسم تباہ نہ ہو؟ ہاں، اب ایک آپ زمین پر ہیں اور ایک آپ مریخ پر، کیا آپ کا شعور ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر ہے؟ یہ صرف ایک دلچسپ کہانی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں یا شناخت کا اصل مطلب کیا ہے۔
کیا یہ صرف معلومات یا سافٹ ویئر ہے جسے کاپی اور پیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ اسٹرانگ اے آئی والے کہتے ہیں؟ یا یہ ہمارے اس خاص منفرد طبی وجود سے اس طرح جڑا ہوا ہے جسے منتقل نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل. پینروز کا سارا کام اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ شعور کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حساب لگایا جا سکے یا جسے موسم کی پیشگوئی کی طرح نقل کیا جا سکے. یہ ایک بہت ہی خاص طبی مظہر ہو سکتا ہے جو شاید ایک ابھی تک نامعلوم صحیح کوانٹم گریوٹی کے قوانین پر منحصر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی شعور شاید ایسی چیز نہیں جسے ہم پروگرام کر سکیں، بلکہ ایسی چیز ہے جو صحیح قسم کے طبی مادے سے صحیح قسم کے طبی قوانین کے تحت خود ابھرتی ہے. تو پینروز کی دنیا میں ایک سلیکون پر مبنی کمپیوٹر کبھی بھی باشعور نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس وہ صحیح مادہ ہی نہیں ہے جو اس نامعلوم فزکس کو جنم دے سکے. ان کے نقطۂ نظر سے یہی حتمی نتیجہ نکلتا ہے. تو پینروز ہمیں ایک بہت بڑی سوچ پر چھوڑ جاتے ہیں. ہم ہمیشہ اگلی بڑی ٹیکنالوجی، اگلے سپر کمپیوٹر کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن پینروز کا کام یہ بتاتا ہے کہ شاید ہم غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں. شاید حقیقی ذہانت کی اگلی سرحد سلیکون ویلی میں نہیں، بلکہ کوانٹم فزکس کی ان گہرائیوں میں ہیں جنہیں ہم ابھی سمجھنا شروع کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات باشعور مخلوق پیدا کرنے کے لیے پروگرام کی گئی ہے، اور ہم محض گوشت سے بنے کمپیوٹر نہیں بلکہ کائنات کا خود کو جاننے کا ایک طریقہ ہے.